اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی اکانومسٹ میگزین دنیا کا وہ مشہور ترین میگزین ہے جو کہ ہر سال کے آخر میں شائع کیا جاتا ہے، اور اس میں مستقبل میں پیش آنے والے اہم واقعات سے متعلق اشارے دیے جاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی توجہ اس میگزین کے کور پیج پر ہوتی ہے، کیونکہ محض اس کے کور میں اتنے کوڈز چھپے ہوتے ہیں کہ میگزین کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اب دوستو، سن 2021 کا کور فوٹو ہی لے لیجئے۔ سن 2021 کے لیے شائع ہونے والا دی اکانومسٹ میگزین کا کور فوٹو ایک کسینو گیم کی طرح ہے۔ یہ ایک مشین ہے جس میں سکہ ڈالا جاتا ہے، پھر اس پر موجود نشان کو گھما کر نتیجہ حاصل کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ قسمت آزمائی کی طرح کی ایک گیم ہے جسے جوا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ بیشتر جوئے بازی کے اڈوں میں دستیاب کھیلوں کو عام طور پر کسینو کھیل کہا جاتا ہے۔ جوئے بازی کے اڈوں کے کھیل میں کھلاڑی مختلف ممکنہ بے ترتیب نتائج یا حقیقی نتائج کے امتزاج پر جوا، کیش یا جوئے بازی کے طور پر پیسے لگاتے ہیں۔ سامعین، یہ تو تھا کسینو کا مختصر سا تعارف۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، جو کہ ہے دی اکانومسٹ میگزین کے کور فوٹو کے بارے میں۔ اس گیم کے ساتھ ہی ورلڈ گلوب کا نشان بھی بنا ہوا ہے، جسے اس گیم کے گیئر کے طور پر لگایا گیا ہے۔ یعنی یہ دجالی طاقتیں سن 2021 میں بھی مختلف طرح کی آپشنز استعمال کرتے ہوئے دنیا پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کریں گی۔ اب دی اکانومسٹ میگزین کے کور فوٹو پر بنی کسینو گیم کے نشانات کو غور سے دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کی معلومات ملتی ہیں۔ پہلے تو اس بات پر غور کیا جائے کہ اس گیم کے نشانات میں سے کچھ گھومنے کی حالت میں ہیں اور کچھ ساکن ہیں۔ جو گھومنے کی حالت میں ہیں، اس کے نیچے سایہ بنا ہوا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ سمبلز حرکت میں ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں۔ یہاں پہلا نشان دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کرونا کا نشان ہے، جو کہ سن 2021 میں رکے گا نہیں بلکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ اس وائرس والے نشان کو آدھا دکھایا گیا ہے، یعنی سن 2021 میں بھی کرونا کے اثرات باقی رہیں گے۔ اس کے بعد انجیکشن کا نشان دکھایا گیا ہے، جو کہ کرونا ویکسین کو ظاہر کر رہا ہے۔ ناظرین، فائزر کمپنی کے ذریعے کرونا ویکسین کو سن 2021 میں عروج حاصل ہوگا۔ یاد رہے کہ اب تک طب کا کوئی بھی ماہر اس ویکسین سے مطمئن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑے پیمانے پر اس کی خرید و فروخت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چونکہ زہر کا رنگ سبز کے طور پر مشہور ہے، تو اس انجیکشن میں بھی زہر بھرا ہوا ہے۔ یعنی کرونا ویکسین کو زہر کے مترادف بتایا جا رہا ہے، جو کہ انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے، جو کہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ سن 2021 میں کوئی ایسی وبا آئے گی جس سے بچوں کو بھی خطرہ لاحق ہوگا۔ اس کے بعد نظر آنے والا سوالیہ نشان ہے، جو کہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ سن 2021 میں کچھ ایسے معاملات پیش آئیں گے جن پر اقوام متحدہ کی طرف سے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں، جبکہ کوئی ایسا سوال بھی اس کرۂ ارض کے باسیوں کے ذہنوں میں ڈالا جا سکتا ہے جو کہ انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں ایٹمی ہتھیار دکھائی دے رہے ہیں، جو کہ ایٹمی جنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی ایٹمی جنگ بھی سن 2021 میں ہمارے سروں پر ہوگی۔ اس کے بعد جو بائیڈن کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، جو کہ سن 2021 میں امریکہ کا اقتدار سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی اہم کردار ادا کرے گا۔ اور اگر اس سے اوپر والی تصویر کو جو بائیڈن کی تصویر سے ملایا جائے تو یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو بائیڈن ہی وہ شخص ہے جو کہ دنیا میں ایٹمی جنگ چھیڑے گا۔ اس کے بعد امریکہ کے پرچم کو دو ٹکڑے ہوتا دکھایا گیا ہے، جو کہ امریکہ کی معاشی پستی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جبکہ امریکہ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا اشارہ بھی دیتی ہے۔ یعنی امریکہ میں خانہ جنگی، جو کہ ٹرمپ کی شکست کے بدلے میں ہونے والے دھرنوں کی صورت میں اب بھی جاری ہے۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑھتے ہوئے فسادات خانہ جنگی کی طرف اس وقت قدم رکھ سکتے ہیں جب جو بائیڈن کے حامی بھی ریلیاں نکال کر مظاہرے شروع کر دیں گے، تو ان سے امریکہ کے حالات خانہ جنگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نظر آنے والا نشان ٹک ٹاک کا ہے، جو کہ اس وقت دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشن مانی جاتی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپلیکیشن کئی ممالک کی جاسوسی کے لیے بنائی گئی ہے۔ بالخصوص امریکہ چائنا پر الزام لگاتا ہے کہ چائنا اس اپلیکیشن کے ذریعے امریکہ اور دیگر کئی ممالک کی جاسوسی کر رہا ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر امریکہ نے ٹک ٹاک بین کر دیا ہے۔ اسی طرح جب چین اور بھارت کے درمیان معاملات کشیدہ ہوئے، بھارت نے بھی اس اپلیکیشن کو بھارت میں بین کر دیا تھا۔
اب یہاں اس نشان کو ظاہر کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں اس ایپ سے پابندی ہٹا دی جائے گی اور اس کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دیا جائے گا، جس سے چین کی اکانومی کو طاقت ملے گی۔ دوستو، اس کے بعد امریکہ کے حریف چائنا کے جھنڈے کو ابھرتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امریکہ کی گرتی ہوئی معیشت اور ٹک ٹاک کی حد درجہ مقبولیت کی بنا پر چائنا سپر پاور بن جائے گا۔ یاد رہے سامعین کہ اس کے بعد کور فوٹو میں صرف 2 ممالک کے جھنڈے دکھائے گئے ہیں، ایک امریکہ اور دوسرا چائنا۔ اس کے بعد تیسری لائن میں ہوا سے چلنے والا پنکھا دکھایا گیا ہے، جو کہ اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ دنیا کا تیل پر انحصار ختم ہونے والا ہے۔ سعودیہ کی معاشی حالت تباہ ہو جائے گی کیونکہ دنیا کو تیل کا متبادل مل جائے گا اور لوگ پیٹرول کی جگہ الیکٹرک چیزیں استعمال کریں گے۔ ساتھ میں بنا ڈالر کا نشان اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ تیل کی قیمت کا ڈالر کے ساتھ باقاعدہ ایک لنک ہے، یعنی تیل کی قیمت کم ہوگی تو ڈالر بھی لازماً نیچے آ جائے گا۔ اب چوتھی لائن کی طرف آئیں تو چوتھی لائن میں دوبارہ کرونا وائرس کا سائن دیکھنے کو مل رہا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ سال کے آخری حصے میں دوبارہ یہ وبا زور پکڑے گی، اور اس کی شدت کا اندازہ اس سے اوپر موجود سائن سے لگایا جا سکتا ہے جہاں زوم نامی اپلیکیشن کا نشان موجود ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو کہ رواں برس لاک ڈاؤن کے دوران تعلیمی مقاصد کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوئی۔ اب کرونا کے بعد اس ایپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ پھر عالمی وبا زور پکڑے گی، جس کے بعد لاک ڈاؤن ضروری قرار دے دیا جائے گا اور پھر لوگ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہو جائیں گے۔ لیکن اس دفعہ جو ایک اور چیز انسانیت کو لاحق ہوگی وہ ہوگا کلائمیٹ چینج۔ جی ہاں دوستو، زوم اپلیکیشن کے اوپر دیکھیں تو اس طرح کا ایک اور سائن بھی دکھائی دے رہا ہے، جس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ سن 2021 میں کلائمیٹ چینج جیسے سنگین مسئلے سے بھی دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد اکانومی چارٹ دکھایا جا رہا ہے، جسے اگر پچھلی لائن سے ملایا جائے تو چائنا کی معیشت پر بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ اوپر جا کر نیچے گرے گی اور پھر اوپر بڑھتی چلی جائے گی، یعنی اب کی بار چائنا کا ابھرنا طے ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ تو تھے مشہور دی اکانومسٹ میگزین کے کور پیج میں چھپے ہوئے کچھ کوڈز، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے دجالی قوتیں اپنے منصوبے دنیا پر ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ دجالی قوتیں جس قدر مرضی زور لگا لیں، اللہ عز و جل کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ان کے پاس اگر دجالی طاقتیں شیطانی طاقتوں کا ذخیرہ ہے تو ہمارے پاس واحد طاقت موجود ہے جو کہ ہر قسم کی طاقتوں پر بھاری ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اگر وہ مختلف تدابیر اختیار کر کے انسانیت کو اپنے قبضے میں لینے کے در پہ ہیں تو اللہ بھی بہتر تدابیر بنانے والا ہے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو اپنی غیرت اور قوت ایمانی عطا فرمائے کہ وہ ان طاقتوں کو نیست و نابود کرنے کے اہل ہو سکیں۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کومنٹس کی صورت میں ہم تک ضرور پہنچائیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔